تیرا ویر میرا ویر راجہ صغیر صاحب، میرے بڑے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب، ملک سہیل صاحب، ملک ابرار صاحب، حنیف عباسی صاحب، دانیال تنویر صاحب، شوکت جنجوعہ صاحب اور راجہ جاوید اقبال صاحب، کلر کے میرے شیروں شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کی طرف سے السلام علیکم. یاد چھوڑ دو. آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. تسانی بہن، تسانی بیٹی، تسان دے کول آئیے. مکی پتہ ہے تسی عزت رکھ سو انشاءاللہ. میں ابھی جب اسلام آباد سے آ رہی تھی، جب میں اس حلقے میں انٹر ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راجہ صغیر صاحب جیت چکے ہیں. جس طرح قدم قدم پہ اس حلقے والوں نے نکل کر میرا استقبال کیا، جوش اور جذبہ میں دیکھ کر آئی ہوں، اور جس طرح یہ سب چھتوں پر کھڑے، کوئی چھت پر 1 انچ بھی زمین خالی نہیں ہے. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. راجہ صغیر صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ جب انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو 18 کروڑ روپیہ لے کر لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے، آگے آگے بھاگتے رہے. انہوں نے کہا کہ پیسہ نہیں لوں گا، بس شیر کے ساتھ آؤں گا. تو اور میں نے ابھی یہ بھی سنا، مجھے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے تھے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا ان سے اتنا ٹوٹ کر پیار کیوں کرتی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، سب کے گھروں کو جانتا ہوں، سب کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. اور کلر والوں، کہوٹا والوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشخبری سے بات شروع کرتے ہیں. مشکل فیصلے جو کرنے پڑے کیے، دل پر پتھر رکھ کر کیے. جو بارودی سرنگیں فتنہ خان پاکستان میں بچھا کر گیا تھا، مسلم لیگ نون نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایک بارودی سرنگ کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا ہے، اور وہ بارودی سرنگیں ہٹا کر پاکستان کو بچایا ہے. اب مشکل دور ختم. انشاءاللہ تعالی آنے والے دن اچھی سے اچھی خبریں لے کر آئیں گے پاکستان کی عوام کے لیے. اور آج شام کو وزیر اعظم پاکستان، آپ کا خادم اعظم شہباز شریف آپ سے خطاب کرے گا اور میں کمی کا اعلان کرے گا. انشاءاللہ وہ جو فتنہ خان تھا، جو آج کہہ رہا ہے شہباز شریف تیل کی قیمت کم کرو نا، ہو بھائی تمہارا تیل کی قیمتیں کم کرنے سے کیا لینا دینا؟ 4 سال تم تیل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے رہے، عوام پر قیامتیں توڑتے رہے. اب تمہاری فکر ختم، اب یہ عوام ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو کہتے تھے، دیکھ لیا وہ جو کہتے تھے کہ ہم آلو پیاز کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آئے، آج کل اپنی تقریروں میں
دھنیے اور پودینے کے ریٹ بھی بتاتا ہے. نواز شریف نے بنایا پاکستان خوشحال. نواز شریف نے بنایا پاکستان خوشحال. سی پیک موٹیا دے وچھائے میں جا. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. جیوے مریم نواز. جیوے مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. پی ساتھ والوں، کل رات کو جو سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا وہ سنا؟ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا. پاکستان کے 75-76 سال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سیاستدان ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور آئین شکن بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے کہا کہ یہ پاکستان کا آئین توڑنے کا مرتکب ہوا. تو مبارک ہو عمران خان، تم پاکستان کے پہلے سیاستدان ہو جس نے ڈکٹیٹرز کو بھی مات کر دیا. اور میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کرنی. پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ان کے اوپر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے. انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے. ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر کسی کو پاکستان کے آئین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. جیوے مریم نواز. جیوے مریم. سپریم کورٹ نے اس کے سازش والے بیانیے کو بھی اڑا کے رکھ دیا. یہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولا، اس نے قوم سے جھوٹ بولا، پاکستان سے جھوٹ بولا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی. سپریم کورٹ نے لکھا، ایک جج نے لکھا کہ اس نے سازش کا کوئی ثبوت نہیں دیا. تو میں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت ہوتا تو دیتا نا، ورنہ سازش کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اس نے سوچا سپریم کورٹ بھی شاید کوئی جلسہ ہے جہاں کھڑا ہو کے یہ جھوٹ بول دے گا، الزام لگا دے گا، بہتان لگا دے گا، گالیاں نکال دے گا. عمران خان، سپریم کورٹ میں یہ نہیں چلتا، وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے. تو سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کے سازشی بیانیے کو تباہ نہیں کیا، آئین شکنوں کو نہیں پہچانا، بلکہ انہوں نے اس ثاقب نثار کے جھوٹے صادق اور امین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. یہ فتنہ خان پاکستان کا پہلا بدقسمت سیاستدان ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے آئین توڑا. یہ بدقسمتی بھی عمران خان کے نصیب میں لکھی تھی. اور پھر اب یہ رونا شروع ہو گیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے. میں جو شخص اپنی حکومت ہوتے ہوئے، سیم پیج ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون سے سارے ضمنی الیکشن ہار گیا، وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب، اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے
تو مریم نواز شریف آپ کو یاد کرا دیتی ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے. ویسے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے دھاندلی کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو دھاندلی کے موجد ہیں، دھاندلی کے بانی ہیں. لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے جماعت کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں بند کر دو. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر جیل میں بند کیا. عمران خان تم تو دن دناتے پھر رہے ہو سرے عام سارے حلقوں میں، تمہیں کسی نے جیل میں بند کیا؟ دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ باپ کا ساتھ دینے کے جرم میں بیٹی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو. تمہارے بچے تو آرام سے لندن کی ہواؤں میں بیٹھے ہیں. دھاندلی تو وہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کی اور مریم کی تقریروں پر ٹی وی پر بین لگا دو. تم تو روز دن میں 3 دفعہ آ کر قوم کا مغز کھاتے ہو. دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ دباؤ ڈال کر تھپڑ مار کر ایم پی ایز ایم این ایز کے جو نواز شریف کے کینڈیڈیٹس تھے، یا تو ان کو نااہل کرایا دھاندلی سے، یا پھر ان کو کہا کہ چپ کر کے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ واپس کر دو ورنہ چھوڑیں گے نہیں. فتنہ خان تمہارے سارے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں. مسلم لیگ نون نے کسی کو سازش کے ذریعے باہر نہیں کیا. تو ڈرتے کیا ہو؟ آؤ میدان میں مقابلہ کرو شیر کے ساتھ. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز، ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم. کہتا ہے مسٹر ایکس بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے. اے بی سی شروع بھی کرتا ہے تو ایکس وائی زیڈ سے کرتا ہے. عمران خان صاحب اے بی سی پڑھانی ہے تو میں پڑھاؤں؟ اے بی سی شروع ہوتی ہے، اے بی سی میں جی بھی آتا ہے، پی بھی آتا ہے، آئی بھی آتا ہے، جی سے گوگی ہوتا ہے، پی سے پنکی پیرنی ہوتا ہے، اور آئے سے ابراہیم مانکا پنکی پیرنی کا بیٹا جو ارب پتی ہے وہ ہوتا ہے، اور مسٹر ایکس ان سب کا سرغنہ عمران خان ہوتا ہے. اپنی اے بی سی تو ٹھیک کر لو. میں کل کہہ رہا تھا، کل اپنی اسپیچ میں کہتا ہے کہ میں موٹر وے سے اترا تو مجھے نواز شریف کی تصویر نظر آئی جو لندن چلا گیا ہے. تمہیں نواز شریف کی تصویر اب ہر جگہ نظر آئے گی، لوگوں کے دلوں میں بھی نظر آئے گی، لوگوں کے گھروں میں بھی نظر آئے گی. اور جب تم یہ بات کر رہے تھے کہ میں موٹر وے سے اترا تو نواز شریف کی تصویر نظر آئی، تو میں یہ یاد کرا دوں کہ جس موٹر وے سے تم اترے وہ موٹر وے نواز شریف نے بنایا تھا. مریم نواز، ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز. آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. مریم نواز شریف آپ کی بہن اور بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ شیر پر مہر لگاؤ جب تک آپ کی زندگیوں میں بہاریں واپس نہیں آ جاتی. نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا، شہباز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا، حمزہ شہباز آرام سے نہیں بیٹھے گا، مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. میں ابھی شیخ قدوس صاحب کے گھر گئی تھی جو مسلم لیگ نون کے جلسے میں جب مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہے تھے وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے. جس جماعت کے پاس مجھے ان کی وائف نے ابھی بتایا کہ ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ آپ دل کے مریض ہیں تو آپ یہ کیمپین وغیرہ یہ مشقت نہ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جماعت کو اس وقت میری ضرورت ہے، میں یہ کیمپین کروں گا.
اس میں ان کی شہادت ہو گئی. تو جس جماعت کے پاس شیخ قدوس جیسے ورکرز موجود ہیں اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آ سکتی. جس جماعت کے پاس آپ جیسی محبت کرنے والے لوگ ہیں اس جماعت کو انشاءاللہ آنچ نہیں آئے گی. تو اس پنجاب دشمن عمران خان کو، پاکستان کے دشمن عمران خان کو، ترقی کے دشمن عمران خان کو، جی پیک گوگی پنکی اکنامک کوریڈور بنانے والے کو، جس نے پنجاب کا خون چوسا، اس کو اٹھاؤ اور پنجاب کی سرحدوں سے باہر پھینک دو. تو انشاءاللہ مجھے بتا دو، ابھی میں خوشاب جا رہی ہوں، یہاں سے خوشاب ہے میرا جلسہ، ادھر سے سیدھی میں خوشاب کے لیے نکلوں گی. تو کلر والوں مجھے ایک دفعہ بتا دو کہ 17 جولائی کو PP7 میں کون دھاڑے گا؟ بولو انشاءاللہ. کہوٹا بھی، چلو کہوٹا بھی کہہ دیتی ہوں. کہوٹا تو میرے دل میں، ایک دفعہ میں کشمیر جا رہی تھی، کہوٹا نے جس طرح میرا استقبال کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی. آخر میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی میری بہن مہرین کر رہی ہے، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں. تو پھر 17 جولائی کو اب گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا نا؟ کس پر مہر لگانی ہے؟ بولو انشاءاللہ. PP7 زندہ باد، راجہ صغیر زندہ باد، شاہد خاقان عباسی زندہ باد. اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، شہباز شریف. اور لندن تک آواز جانی چاہیے، نواز شریف. اور در و دیوار ہلنے چاہیے، جو چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں نعرہ لگا دو، پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت بہت پیار، سلام اور دعائیں. اللہ حافظ. اج ملک بچان دا سوال ہے، او شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے. قوم کہندی ہے میاں سانو چاہیدا، کم کردا ہے قوم دی بھلائی دا. سانو ایٹمی پاور تو بنایا ہے، سر اونچا کر جینا تو سکھایا ہے. ہن تیرے اُتے رب دی رحمتاں، میاں تیرے اُتے جیند جان واری ہے. او شیر اُتے مور شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے. ساڈے دلاں تے راج میاں کردا، نج غیر لوکاں کولوں ڈردا. سر جھوٹیاں دے پل کھل جانے، ہن جھوٹے سارے نس نس جانے. میاں محمد نواز شریف دی ہونی مسلم لیگ دی جیت جی. او شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے، او شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے، او شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے، او شیر اُتے مور لاوی ہے. اج ملک بچان دا سوال ہے، شیر گدڑا. اج ملک بچان دا سوال ہے. او کلر والے خوش ہو. جڑا لوکاں کی پولیس رات پر گزارنا، جڑا لوکاں کی جنتا نے ٹکٹ دینا، انشاءاللہ تعالی اے جنتریاں بیٹھی، بواسیر نے چھلے بیٹھی.